دوستوں اس دنیا پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ایک چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ اس کے بنانے والے نے، اس کے نرماتا نے، اس کے کریٹر نے اس کو بہت خوبصورت بنایا، اس کو بہت حسین بنایا۔ آپ اس زمین پہ نظر ڈالیں، یہاں کی آسمانوں کو دیکھیں، آپ یہاں پہ زمین کو دیکھیں، آپ ندی نالوں کو دیکھیں، آپ پہاڑوں کو دیکھیں، آپ انسانوں کو دیکھیں، ان تمام چیزوں میں حسن ہے، ان سب میں خوبصورتی ہے، ان کے اندر ایک بیلنس ہے، اور اسی بیلنس کے ساتھ، اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی جو ہے وہ ایکسلنس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا۔ لیکن اس ساری خوبصورت کائنات میں، خوبصورت سی دنیا میں سب سے خوبصورت اگر کوئی چیز اس نے بنائی تو وہ انسان کو بنائی۔ انسان سے زیادہ خوبصورت یہاں کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یقیناً یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز انسان سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن انسان کی یہ جو ساری خوبصورتی ہے یہ اصلاً اس کی انسانیت کی وجہ سے، مانو کی ساری خوبصورتی اصلاً اس کی مانوتا کی وجہ سے، ہیومن بینگز کی ساری خوبصورتی اصلاً ان کی ہیومینٹی کی وجہ سے۔ اب آپ اس خوبصورت کریشن سے، آپ اس خوبصورت انسانوں سے اگر انسانیت نکال دیں، ہیومن سے ہیومینٹی ختم ہو جائے، مانو سے مانوتا ختم ہو جائے، تو وہی انسان جو اس سرشٹی کا، اس یونیورس کی سب سے خوبصورت چیز ہے، وہ یہاں کی سب سے خراب چیز بن جاتی ہے۔ جب انسان سے انسانیت نکل جاتی ہے تو پھر اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنے فائدے کے لیے کیا کام کر رہا ہوں، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے، بھلے ہی اس کے لیے سامنے والے کا گھر چلے، بھلے اس کے لیے کسی اور کا ایکسپلائٹیشن ہو، کسی اور کو بھوکا سونا پڑے، پھر وہ اپنے فائدے کے لیے دنگے بھرتا رہتا ہے، پھر وہ اپنے فائدے کے لیے بام بلاسٹ کرتا ہے، پھر وہ اپنے اور اپنی کمیونٹی اور کچھ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے جو انسانوں کے درمیان نفرت کو پھیلاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ جو وہ ایک طریقے سے ایک ایسا جانور، ایک ایسا اژدہا بنتا ہے جو دھیرے دھیرے ساری انسانیت کو نگل لیتا ہے۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ انسانیت کے سامنے یہ جو بڑا چیلنج ہے، ہیومینٹی کے سامنے یہ جو بڑے چیلنجز ہیں جس میں لوگ انسانیت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، انسانیت کو توڑنا چاہ رہے ہیں، انسانوں کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مراٹھی، نان مراٹھی، انڈین اور فارینرز اور ایسے خانوں میں بانٹ کر، اور برہمن اور لوور کاسٹ اور اپر کاسٹ، اس قسم کا ڈسکریمنیشن کر کے انسانوں کے درمیان نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں ان کا کام بس اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھ کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، بلکہ ان کا اصل کام یہ ہے کہ اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو جس چیز کو وہ غلط سمجھتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اٹھیں۔ کسی شخص نے بہت پیاری بات کی تھی کہ سماج میں جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اصلاً برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ سماج میں جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اصلاً اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے سماج کی اکثریت، ہمارے سماج کی میجورٹی سامپردائکتا کو پسند نہیں کرتی، فاشزم کو پسند نہیں کرتی، نفرت کو پسند نہیں کرتی، انٹالرنس کو پسند نہیں کرتی، غریبی کو پسند نہیں کرتی، اتیاچار کو پسند نہیں کرتی۔ ہمارے سماج کی اکثریت، میجورٹی وہ ہے جو ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتی، لیکن وہ میجورٹی ہے جو خاموش بیٹھی ہے، اور ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو نفرت پھیلاتا ہے، لیکن وہ کوششیں کرتا ہے، وہ اسٹرگل کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ تو وہ ایک چھوٹا سا گروپ جو پورے سماج کو جو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو ایس آئی او آف انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس نفرت کے ماحول کو کہیں نہ کہیں بدلیں اور انسان کو اس کی کھوئی ہوئی عزت لوٹیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عزت کا لوٹنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، انسان کی اگر ڈگنیٹی باقی نہیں رہے گی تو پھر آپ اس کو ساری چیزیں دیتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ انسان کے لیے سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے بیسک رائٹس روٹی کپڑا مکان ہے۔ یقیناً روٹی کپڑا مکان انسان کی نیڈس ہیں، لیکن روٹی کپڑا مکان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اگر کوئی چیز کسی انسان کے لیے تو وہ اس کی گریما ہے، وہ اس کا آدر ہے، وہ اس کی عزت ہے، وہ اس کا سمان ہے۔ آپ لوگوں کی عزت نہیں کریں، لوگوں کو انسان کی حیثیت سے نہیں دیکھیں، تو اس کے بعد جو روٹی کپڑا مکان اور سارا آرٹیفیشل ڈیولپمنٹ، سارا مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ ایک طریقے سے بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے سماج میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بہت خطرناک طریقے سے متاثر ہے۔ ہم انسان کی عزت کی جب بات کرتے ہیں، انسان سے جب بہیو کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم انسان سے بہیو نہیں کرتے ہیں، انسان کے ساتھ اس کا مذہب لگاتے ہیں، مذہب کے بعد اس کی کاسٹ لگا کے دیکھتے ہیں، کاسٹ لگانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کلاس سے بلونگ کرتا ہے، امیر ہے یا غریب ہے،
پھر دیکھتے ہیں کہ کون سے چھیتر سے آتا ہے اور اتنی سارے چیکس لگانے کے بعد طے کرتے ہیں کہ اس آدمی کو کتنی عزت دینی ہے کتنی نہیں دینی. اچھا یہ سمودائے کا تو میری کمیونٹی کا تو نہیں ہے, چلو پھر اس کو جو فرسٹ کیٹیگری میں تو نہیں آئے گا, سیکنڈری سٹیزن ہو گیا. اچھا دوسرے کمیونٹی کا ہونے کے ساتھ ساتھ غریب بھی ہے, پھر تو یہ کوئی عزت ڈیزرو ہی نہیں کرتا. یہ کسی دلت سماج سے آیا ہوا ہے تو یہ تو لوگ ہی جو وہ شودر پیدا ہوئے ان کے ساتھ جو خراب بہیو کرنا چاہیے. تو یہ جو مانسکتا لوگوں کی بن گئی ہے اس کے نتیجے میں وہ انسان جو آج چاند پہ جا کے رہنے کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا اس کو نہیں سیکھ سکتے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان جو وہ چاند پہ چلا جائے اور زمین پہ کیسے رہنا اس کو وہ نہیں سمجھ میں. آپ اپنے بھائی کا گلا کاٹیں اور اس کے بعد جو بڑے بڑے سائنس اور ٹیکنالوجی اور انوویشن کی بات کریں تو بڑی عجیب سی بات ہے. آپ دیکھیں 2 دن 3 دن پہلے کا جو کیس پونا کا ہمارے سامنے آیا, اتنی الارمنگ سچویشن ہے. انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ایک بہت سینئر سائنٹسٹ لیڈی نے اپنے گھر کی جو کوک ہے اس کی جو باورچی ہے اس کے خلاف FIR کی, اور FIR اس بیس پہ کی کہ میں برہمن ہوں اور یہ کوک نے جو وہ مجھے بتایا نہیں, یہ مراٹھا کمیونٹی کی یہ لوور کاسٹ کی تھی اور اس نے میرے گھر پہ جو اپنے آپ کو برہمن بتا کے جو وہ جاب حاصل کر لی اور میں نے 1 سال تک اس کو اپنے گھر میں رہنے دیا, اس کا بنا ہوا کھانا کھایا. اور اس کے اوپر جو وہ ایک سینئر سائنٹسٹ نے کیس FIR درج کی اور پولیس نے اس FIR کو رجسٹر کیا. تو سوچیے یہ کیسی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جو ایک انسان کو سائنٹسٹ پہ بناتی ہے لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ایک شودر یا مراٹھا کمیونٹی کے آدمی کے ہاتھ کا بنایا اور کھانا نہیں ملتا. جو لوگ یہ سوچتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ مراٹھا خوب تو نہیں رکھیں گے, آپ شودر اور لوور کاسٹ پہ خوب تو نہیں رکھیں گے, لیکن یہ جو فارمرز ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ بھی تو اسی کمیونٹی کے آتے ہیں, تو آپ ان کا بنایا ہوا اناج بھی مت اگائیے, ان کا اگایا ہوا اناج بھی مت کھائیے. سماج اس طریقے سے نہیں چل سکتا. جب آپ انسانوں کو توڑیں گے مذہب کے آدھار پہ, ذات کے آدھار پہ, ان کی کلاس کے آدھار پہ, تو اس سے سماج آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی آگے بڑھ رہی ہے تو اسی پروپورشن میں اس کی انسانیت بھی آگے بڑھنی چاہیے, اس کا مورل اپلفٹمنٹ بھی ہونا چاہیے. صرف کیپٹل مٹیریلسٹک اپلفٹمنٹ, مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ سے کوئی سماج جو اچھا سماج نہیں بن سکتا.